جو بے بنیاد دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں مولدین کے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، سب کچھ آٹومیٹک چل رہا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سائنس میں اور فلاسفی میں بہت زیادہ ایویڈنسز پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے فائن ٹیوننگ آرگومنٹ۔ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ بیسکلی یہ ہے کہ اگر ہم اپنا اور کائنات کا اگر ہم ریلیشن شپ دیکھیں تو اس فیلڈ آف اسٹڈی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی زیادہ مطابقت اور موافقت رکھتے ہیں، کمپیٹیبلٹی رکھتے ہیں کائنات سے، اور کائنات کتنی زیادہ فائن ٹیونڈ ہے ہمارے لیے۔ آئی مین مور یو لک انٹو اٹ، مور یو بیکم کنونس کہ یہ ایک خالق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آف کورس کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ دیکھیں، چار فنڈامنٹل فورسز ہیں جو اس کائنات کے اپریٹس کو چلاتی ہیں، جس میں گریویٹیشنل فورس ہے، جس میں اسٹرانگ نیوکلیر فورس ہے، ویک نیوکلیر فورس ہے، اور الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے۔ ان چاروں کی آپ آپس میں اگر ریلیشن شپ دیکھیں کہ کس قدر فائنلی یہ چل رہی ہیں انڈیویجولی بھی، اور آپس میں جب ان کی جو آپس میں جو کمپیٹیبلٹی ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، تو اس قدر اس میں میتھمیٹیکل پرسیجن ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سب کو سب آٹومیٹکلی ہو جائے۔ ان کی دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں نا، ایک یہ کہ ان سب کا وجود میں آ جانا، اور پھر وجود میں آنے کے بعد آپریٹ کرنا۔ یعنی وجود میں تو آ سکتی ہے کوئی چیز بھی، ایکسیڈنٹلی آ سکتی ہے، although اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جب ہم کائنات کے لیول کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر فار وٹ ایور ریزن ہم کہیں کہ ٹھیک ہے یہ وجود میں آ گئی ہے، تو اس کے بعد اس نے سسٹین بھی تو کرنا ہے خود کو، تو سسٹین کرنے کے لیے بھی بڑے پریسائز نیچرل لاز ہیں جن کے تحت یہ چلتی ہیں، اینڈ اٹس جسٹ ایکسٹراڈنری۔ آپ گریویٹیشنل فورس کو آپ دیکھ لیں کہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ چیزوں کو، اشیاء کو، ہم انسانوں کو، ہمیں یہ اکٹھا رکھتی ہے، ستاروں سیاروں کو، گیلیکسیز کو یہ اکٹھا رکھتی ہے۔ یہ اگر تھوڑی سی کمزور ہو جائے تو ہر چیز بکھر کے بہت دور چلی جائے گی، اور اگر یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے تو ہر چیز جو ہے اس سے وہ آپس میں ان کے لٹرلی رگڑ کھا کے وہ مر جائیں گے۔ اور اقبال نے جو کہا تھا وہ جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں، وہ اسی سے استعارہ لے رہے تھے کہ جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، کہ جو ستاروں کی محفل ہمیں نظر آتی ہے، ستارے جو نظر آتے ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو ایک پریسائز پاور پہ کھینچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو سارے ستارے بکھر جائیں گے۔ ان کی جو میٹافور ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ان ستاروں کی طرح ہیں، امت جو ہے اگر اس میں یہ کشش نہیں ہوگی، گریویٹیشنل فورس نہیں ہوگی، تو یہ بھی بکھر جائیں گے آپس میں۔ بٹ بیک ٹو دا ٹاپک، وہ جو میٹافور تھی وہ اسی گریویٹیشنل فورس کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروٹونز اور الیکٹرونز ہیں، ان کا جو میس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا پرسائز ہے کہ اگر وہ اس سے کم یا زیادہ ہو جائے تو ڈی این اے وجود میں، وہ جو ڈی این اے امنگ ادر جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں زندگی کے، وہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ اٹ ہیز ٹو بی ویری ویری پرسائز۔ اینڈ دین جو کازمولوجیکل کانسٹنٹ، کہ ایک اٹریکٹیو اور ریپلسو فورسز، یعنی کہ ان کا آپس میں بیلنس اتنا پرسائز ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر کائنات کی یہ جو ایک سیف ایکسپینشن ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ ان کے جو کازمولوجیکل کانسٹنٹ ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے جو کائنات کا پھیلاؤ ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کائنات ہماری مسلسل پھیل رہی ہے، لیکن اس کے پھیلنے کی ایک مخصوص سپیڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ سپیڈ ویسی نہیں رہے گی تو زیادہ ہو جائے گی تو پھر بھی کائنات بکھر جائے گی، اور اگر کم ہوگی تو کائنات کولیپس ہو جائے گی۔ اب وہ سپیڈ جتنی چاہیے اس کے لیے، یہ ہماری کائنات کا پھیلاؤ بالکل اسی پہ ہی ہے۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشن اگر ہم اس کی دیکھیں تو دیٹ از 1 part in 10 to 120۔ سم کیلکولیشنز کے مطابق یہ 10 to 90 بھی ہے، بٹ ون وے اور دی ادر یہ ایسٹرونومیکلی ڈیفیکلٹ نمبر ہے کہ اتنے چانسز میں سے ایک چانس ہے کہ ہمیں وہی سپیڈ ملے جس سے کائنات کی سیف ایکسپینشن ہو سکے، اور اسی پہ ہی ہو رہی ہے۔ دس از جسٹ ایکسٹراڈنری۔ اس کے بعد بھی کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے تو ویری ویل ڈن، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنے کے بعد خود کو آپ ریشنلسٹ بھی کہیں، آئی مین دیٹ وڈ بی جسٹ انسلٹ ٹو ریشنلٹی۔ یہ ریشنلٹی کی توہین ہے یہ۔ اس کے بعد آپ اور اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوکل لیول پہ جو سیارے ہیں معافی چاہوں گا، اس کا اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے مخصوص ماحول میں وہ مینٹین ہوئے ہیں۔ زمین کی آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ زمین اور چاند کی جو باہمی جو گریویٹیشنل پل ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ چاند کی جو روٹیشن ہے تقریباً 23.5 ڈگریز پہ، اس سے ہمارے سمندر کی لہریں کنٹرول ہوتی ہیں، ہمارے موسم کنٹرول ہوتے ہیں، بارشیں، یہ لور آف دیٹ ڈپینڈز آن دیٹ۔ اب یہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو چاند بڑے دور بھاگ جائے گا، تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے تھوڑا سا تو چاند جو ہے وہ زمین میں آگے جا کے ٹکرائے گا، اور نہیں اگر کر رہا، دس از جسٹ ایکسٹراڈنری۔ یہ ناقابل یقین حد تک پرسیجن ہے، اور اگر یہ آپ کو امپلائی نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے ایک الخالق ہے، then honestly speaking there is no point in even having this debate۔
دو تین ان کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹس میں نہیں کہوں گا، اسرشنز ہیں. ایک اسرشن یہ ہے کہ یہ صرف بائی چانس ہے، اور دوسری اسرشن ہے کہ بہت سے ملٹی ورس ہیں. وہ ملٹی ورس آئیڈیا جو ہے بیسکلی ہائپوتھسس ہے کہ اگر بہت سی کائناتیں ہوں، بہت سی کائناتیں ملینز کے حساب سے، تو ان میں سے کوئی ایک تو ہوگی نا جو زندگی کے لیے فائن ٹیونڈ ہوگی، تو وہ ہماری ہی ہے. نہیں، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان سائنٹیفک اسرشن ہے. بہت سی کائناتیں نہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس ہے، نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ وہ آبزرویبل ہیں، نہ وہ فالسیفائبل ہے. تو کسی بھی سائنٹیفک اسٹینڈرڈ پہ تو وہ خود پوری نہیں اترتی ہے. اور اگر پھر ایک منٹ کے لیے اس کو مان بھی لیں تو وہ کائناتیں کس اپریٹس سے آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ جہاں سے آ رہی ہیں پھر اس کو بھی فائن ٹیون ہونا چاہیے. تو یو ڈونٹ گو ویری فار ود دس آرگیومنٹ. جو دوسری آپ نے بات کہی چانس والی، نو ایم سوری، اس پہ میں مایوس کروں گا جو ہمارے ایتھیس دوست ہیں. بائی چانس یہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بائی چانس کہ ہمارے پاس کیلکولیشن ہے کہ لوگ جب کائنات بنی تھی تو اس وقت جو کنڈیشنز تھیں اتنی لو انٹروپی تھی. لو انٹروپی مینس کہ اس میں ہائی آرڈر تھا، نظم و ضبط بہت زیادہ تھا، اور وہ کائنات کی ایکسپینشن کے لیے اور اس کو لائف کے لیے اکوموڈیٹنگ بنانے کے لیے جتنا میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن جو ہمیں چاہیے تھی، جتنی پریسائز، اس پریسائز ہونے کے لیے کتنے چانسز میں سے ایک چانس ہے 10 to the power of 10 to the power of 123. یہ نمبر لکھا نہیں جا سکتا. اگر آپ اسے لکھنے بیٹھیں آپ لکھ نہیں سکیں گے، اتنے زیادہ زیروز ہیں اس میں. اتنے زیادہ چانسز میں سے صرف ایک چانس ہے کہ اس طرح کی کائنات بن سکتی ہے. گڈ لک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں پھر وہ چانس تو ہے نا. if this is what you want to think then by all means you can think that. لیکن اگر آپ اس کو ریشنلٹی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایسا الخالق ہے جو کہ نہ صرف اس کو بنانے والا ہے بلکہ اس کو چلانے والا بھی ہے.